الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا مددگار نہ سمجھو، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ معزز سامعین، سورۃ التوبہ کی یہ دو آیات یعنی آیت نمبر 23 اور 24 جنہیں ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا، یہ آیات مجھ سے اور آپ سے کچھ سوال کر رہی ہیں۔ وہ سوال کیا ہے کہ ہم ایمان لا کر اگر والذین آمنوا اشد حبا للہ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہوتے ہیں، تو کیا ہم اپنے اس دعوی ایمان میں سچے ہیں جب اللہ کے دین کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، یا اللہ کے دین کی خاطر ہمیں ان محبتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے؟ محبت تو قربانی مانگتی ہے، لیکن اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے دین کی محبت ہم سے کچھ محبتوں کی قربانی مانگتی ہے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، نہ تم بناؤ اپنے آباء و اجداد کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ترجیح دیں کفر کو ایمان پر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو خون کے رشتے ہیں، باپ دادا کے، بہن بھائیوں کے، لیکن ان سے بھی دلی تعلق نہیں ہوگا۔ اولیاء ان کو کہا گیا نا، ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہو کہ ان کو بھی اولیاء نہیں بنا سکتے آپ۔ خون کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن محبت کا رشتہ اب نہیں ہوگا، چاہت کا رشتہ نہیں ہوگا، دلی دوستی کا رشتہ نہیں ہوگا۔ کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو، اللہ کی نافرمانی کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو ان کو دوست بنائے گا تم میں سے، یہی لوگ پھر ظالم ہیں۔ اور ظالموں کے بارے میں پیچھے کیا کہا گیا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم لوگوں کو پھر راستہ نہیں دکھاتا۔ اب دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کچھ ترجیحات ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی کی پرائرٹیز کیا ہیں جو ان کے دنیاوی تعلقات پر مبنی ہیں، دنیاوی مفادات پر مبنی ہیں۔ انہوں نے اپنی پرائرٹیز زندگی کی کس پہ سیٹ کی ہوئی ہیں؟ دنیاوی مفادات پر۔ اور کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی ایک اور چیز ہے جس میں ان کی پرائرٹی ایمان ہے۔ ان دونوں میں سے انسان کو ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔
اور جو شخص جس چیز کو زندگی کی بنیاد بنائے گا اسی کے لیے کوشش کرے گا، اسی کے لیے کام کرے گا، اسی کے لیے اپنی قیمت ادا کرے گا، اور اس کی خاطر دوسری چیز کو چھوڑ دے گا. کچھ لوگوں سے تعلق قائم کرے گا اور کچھ لوگوں سے بے تعلق ہو جائے گا. کچھ چیزوں کی طرف توجہ زیادہ کرے گا اور کچھ چیزوں کی طرف سے بے توجہ ہو جائے گا. کچھ چیزوں کا غم کرے گا اور کچھ کے بارے میں بے غم ہو جائے گا. یعنی ہر شخص کی کوشش، توجہ، محنت، قربانی کس چیز کے ساتھ ہے؟ جو اس کی ترجیح ہے، جو بھی اس کی پرائرٹی ہے. اب ایک شخص ہے جو اپنی دنیا کو یا دنیاوی تعلقات کو یا دنیاوی رشتوں کو ترجیح دیتا ہے، اور دوسرا شخص ہے جو ایمان کو ترجیح دیتا ہے. تو دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ ایک شخص کے نزدیک اس کا خاندان اہم ہے، دوسرے کے نزدیک اس کا ایمان اہم ہے. جو خاندان کے لیے جیتا ہے، یا مثلا مال ایک شخص کے نزدیک بہت اہم ہے، جو مال کے لیے جیتا ہے اور جو ایمان کے لیے جیتا ہے، یا کسی کی ترجیح مال ہے اور کسی کی ایمان ہے، تو دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہوگا؟ مال کے لیے جینے والا اپنے تعلقات کس بنیاد پر بنائے گا؟ کن لوگوں سے تعلق رکھے گا؟ جن سے میل ملاقات رکھ کر اس کے مال میں اضافہ ہو. وہ کن کے پاس جائے گا، کن کو اپنے پاس بلائے گا؟ ذرا تھوڑا سا خیالاتی دنیا سے پریکٹیکل لائف میں آئیے. لوگوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں عموماً وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ چلیے لوگوں کو چھوڑیے، اپنا سوچئے. ہمارے جو تعلقات ہیں انسانی معاشرے میں، اس میں کون سا فیکٹر زیادہ ہے؟ یا چلے اپنے ہی گھر کے اندر دیکھ لیجئے کہ آپ کا ملنا جلنا کن لوگوں سے زیادہ ہے؟ انہی لوگوں سے نا جن سے آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے یا آپ جن کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ان کے لیے آپ وقت بھی نکال لیتے ہیں، ان کے لیے آپ اپنی باقی ساری ترجیحات بدل دیتے ہیں. جن کی زندگی میں ایمان کی اہمیت ہے یا جن کی پرائرٹی ایمان ہے، پھر ان کے تعلقات، ان کی دلچسپیاں، ان کی توجہات، ان کی قربانیاں کس چیز کے لیے ہوں گی؟ تو پوری لائف سٹائل بدل جائے گا نا. یہ تو ایک معیار ہے، ایک کرائیٹیریا ہے کہ آپ کس کے لیے جی رہے ہیں. ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے. جو جس مقصد کے لیے جیتا ہے پھر اس کی ساری ایکٹیویٹیز اس کے تابع ہوتی ہیں. جو دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیاوی مفادات کے لیے جیتا ہے، اس کی ساری سوچ، اس کی دلچسپیاں، اس کی جد و جہد، بھاگ دوڑ، اس کا جہاد فی سبیل المال ہو جاتا ہے، یہ فی سبیل الدنیا ہو جاتا ہے. اس کا دماغ اسی نہج پہ کام کرتا ہے، وہ وہی راستے تلاش کرتا ہے. اور جس کی دلچسپی آخرت سے ہو جاتی ہے، جس کے نزدیک اس کا ایمان اہم ہو جاتا ہے، پھر اس کی ساری دلچسپیاں، محبتیں، جذبات، اس کے اوقات، اس کے مشاغل، ہابیز، اس کا انٹلیکٹ، اس کا سب کچھ اسی کے گرد ریوالو کرتا ہے. اس کی ساری ترجیحات اس کے مطابق بدلتی ہیں. اب ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں خود آپ جج کر سکتے ہیں. ہر شخص کی کامیابی کا راز جو ہے وہ اس کا جو سینٹر آف لائف ہے، جو اس کی زندگی کا مرکزی نقطہ ہے، اسی کے مطابق ہوتے ہیں. کامیاب بزنس مین کا جو ترجیح ہے یا اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ اس کا بزنس ہے، وہ اسی کے خواب لے کے سوتا ہے اور اسی کی ترجیحات کے مطابق اٹھتا ہے اور اسی کی ترجیح کے مطابق لوگوں سے ملتا ہے، تعلق رکھتا ہے. اور اسی طرح کچھ لوگوں کی پرائرٹی جو ہے وہ ان کا خاندان ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اسی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے نا، آباءکم و اخوانکم. یعنی جب انسان کی ترجیح اس کا ایمان بنتی ہے تو قدرتی طور پر وہ ان جگہوں پہ جانا پسند کرے گا جہاں سے اس کا ایمان بڑھے، ان لوگوں سے ملنا چاہے گا جس سے اس کا ایمان بڑھے، وہ کام کرنا چاہے گا جس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو.
یعنی قدرتی طور پر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا یا اس کی دنیا کی ضروریات ختم ہو جائیں گی. دنیا اس کی ضرورت تو ہوگی، ترجیح نہیں ہوگی. اور ان دو چیزوں میں فرق ہے، کیونکہ یہاں ترجیح کی بات ہو رہی ہے. ان استحب الکفر علی الایمان، پرائرٹیز کی بات ہو رہی ہے. قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں یا شوہر، و عشیرتکم اور تمہارے خاندان، و اموال اقترفتموہا اور مال جن کو تم نے کمایا، و تجارتن اور تجارت بزنس، تخشون کسادہا جس کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، و مساکن تردونہا اور گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم زیادہ پیارے ہیں تم کو، من اللہ و رسولہ اللہ سے اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، عہد توڑنے والے لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا. اگر یہ تمام محبوب چیزیں، پسندیدہ چیزیں، محبتوں کے مرکز تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر اللہ تمہاری ذلت کا فیصلہ کرے گا. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بے اینا کو، تجارت کی ایک قسم ہے، اس کو اختیار کر لو گے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی اور قانع ہو جاؤ گے، یعنی اسی پر مطمئن ہو جاؤ گے کہ ہم سویرے اٹھتے ہیں، اپنے جانور لے جاتے ہیں اور ہل چلاتے ہیں اور زمینیں ہماری بہت آباد ہو گئی ہیں، اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہ لوٹو گے. آج ہم مسلمانوں پر جو ذلت اور ادبار اور پستی کا دور آیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے. ایمان قربانی مانگتا ہے، یعنی اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ تم تجارت چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ تم زراعت چھوڑ دو، یہ نہیں کہا گیا، لیکن ہر شخص کو اپنی تجارت کے وقت میں سے اور اپنی زراعت کے وقت میں سے وقت نکالنا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھی. جب اس کی طرف سے پکار آئے تو پھر ان چیزوں کو قربان کرنا ہے، اور یہی ایمان کا امتحان ہے. اس میں ہم ایک ایک چیز کو پھر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آبا و اجداد کا ذکر کیا گیا. ماں باپ انسان کو بہت عزیز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب انسان ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ زندگی کا وہ دور ہے جب انسان جوان ہوتا ہے، جب ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا، جب وہ ماں باپ کی مدد کا محتاج ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو کہ وہ ان کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے. یعنی اس میں جو مختلف رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی مختلف سٹیجوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کے بارے میں بہت حریص ہوتا ہے، بچوں کے بارے میں بہت کانشیس ہوتا ہے کہ اگر ان کو کہیں چھوڑا تو معلوم نہیں ان بیچاروں کے ساتھ کیا گزرے گی. وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بہن بھائی، اور بہن بھائی میں صرف حقیقی بہن بھائی نہیں بلکہ ساری برادری شامل ہو جاتی ہے. مختلف کاموں میں جو پارٹنرز ہیں، مثلا بزنس پارٹنرز وغیرہ، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَأَشِيرَتُكُمْ عشیرہ کہتے ہیں خاندان کو. عشرہ کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر رہنا، عشرہ 10 کو بھی کہتے ہیں نا، یعنی مراد اس سے چھوٹا قبیلہ ہے جو صرف مرد کے رشتہ داروں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی سسرالی خاندان، جس عام طور پر قریب ترین رشتہ دار جن کے ساتھ انسان
زندگی گزارتا ہے، شب و روز گزارتا ہے، جسے بیٹا بیٹی دادا چچا پھپھیاں کنبا قبیلہ جسے آپ کہتے ہیں. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور مال جن کو تم نے کمایا. وراثت کے مال کا ذکر نہیں ہے یہاں، یہ کسی ہبہ ہدیہ کی بات نہیں. اموال اقترفتموها، وہ بزنس جو تم نے خود اسٹیبلش کیا تھا، جس پر انسان کی محنت بھی لگی ہوتی، اس کو چھوڑنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. ایک تو نا کہ مفت میں پیسہ مل گیا آپ کو کہیں سے، اس کی وہ قدر نہیں ہوتی جو انسان کو اپنے ہاتھ کی کمائی کی ہوتی. اس لیے خاص طور پر اموال کے ساتھ اقترفتموها کا لفظ بھی آیا. بینک بیلنس کہہ سکتے ہیں جو تمہارے نام پر ہو. وہ تجارتن، اور تجارت تخشون کسادہا، جس کے مندہ پڑ جانے کا تم کو خوف ہو. کب ہوتا ہے وہ خوف؟ تجارت کی کساد بازاری کا خوف کب ہوتا ہے خصوصاً؟ یا تجارت کے خراب ہونے کا، یہ بزنس کے ڈاؤن ہونے کا خوف کب ہوتا ہے؟ جب مالک خود سر پہ نہیں ہوتا، جب وہ خود لک آفٹر نہیں کرتا. یعنی اگر تم خود نہیں ہوگے تو پھر تمہاری تجارت کا کیا ہوگا؟ وَمَسَاكِنُ، اور گھر، تردونہا، جن کو تم بہت پسند کرتے ہو، جن کے اوپر تم نے لاکھوں لگا دیے اپنے آرام اور سکون کے لیے، ایک ایک چیز کو اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق تیار کیا. اگر یہ سب کچھ تمہیں زیادہ پیارا ہو جائے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر انتظار کرو. اللہ کی محبت کے دعوے تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن جب ان چیزوں کے اندر ہوتے ہیں پھر ہماری نمازوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کے پاس بیٹھے ہوں، بچوں کے بیچ میں ہوں، بہن بھائی ملنے کو آ گئے، خاندان برادری کا کوئی مسئلہ ہو گیا، بزنس کے دوران. یعنی مال میں دو چیزیں یہاں شامل ہیں خاص طور پہ، مال اور تجارت، مال و تجارت جسے آپ کہتے ہیں. اور جب آپ گھروں میں پرسکون طریقے سے بیٹھے ہوں تو پھر اللہ کی اطاعت کے لیے تمہارا شوق و ذوق اور تمہاری توجہ کتنی ہوتی. وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے بڑھ کے یہ چیزیں پیاری ہو جائیں کہ اللہ کے رسول تو جہاد کر رہے ہیں اور تم لوگ گھر میں بیٹھے ہو. انہوں نے تو اپنی ساری زندگی مشقتوں میں گزاری اور تم اس دنیا پہ راضی ہو گئے. مثلا ایک موقع پر حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں. آپ نے فرمایا، جب تک میں اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت کہا، واللہ، اللہ کی قسم، اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا، اے عمر، اب تم مومن ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور اس کے اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. ایمان کا مزہ ہی وہ شخص چکھتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر دوسری چیز سے بڑھ کر ہو جائے. وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اب ایک تیسری چیز بھی یہاں ذکر کی گئی، اور وہ کیا ہے؟ اس کے راستے میں جد و جہد. اگر اس سے دلچسپی نہیں اور گھر بار پہ راضی ہو گئے، گھر سجانے پہ اور رشتہ داریاں نبھانے پہ اور مال و اولاد کی کثرت پہ، تو پھر انتظار کرو. جب تمہاری ترجیح دنیا ہو گئی تو پھر تمہیں اللہ عزت کیوں دے؟ ایک مشہور تفسیر ہے تفسیر بیضاوی. تو امام بیضاوی کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس آیت کی وعید سے مستثنی ہوں. یعنی اس میں جو دھمکی دی گئی ہے اس سے بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں، کیونکہ عام طور پر بڑے سے بڑے عابد اور زاہد اور عالم اور متقی بھی اہل و عیال اور مال و متاع کی محبت سے مغلوب نظر آتے ہیں. یعنی نمازیں تو پڑھ لیں گے، صدقہ خیرات بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے ہر سال، روزے بھی رکھیں گے، لیکن اگر اللہ کی خاطر گھر سے نکلنے کو کہا جائے اس کے لیے وقت نہیں. اور پھر پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ آخر ہم کچھ نہیں کر رہے، اتنا کچھ تو کر رہے ہیں، ابھی ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ابھی اور کیا کرنا ہے؟ اس وقت مسلمانوں کی خاص طور پر یہ حالت ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنی
عبادت اور تقوی کا معیار کیا قرار دے رکھا ہے؟ چند ریچولز کی ادائیگی کو. اگر اس سے آگے بڑھ کر کچھ مطالبہ کیا جائے تو وہ الٹا آپ ہی کو پاگل کہیں گے کہ گھر کا سکون آرام برباد کر کے تم روز نکل جاتی ہو، تمہیں کیا مل رہا ہے، کیا حاصل ہو رہا ہے، کتنی دنیا بن گئی ہے تمہاری. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فاسق وہ ہے نا جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے یہ عہد توڑے، وہ اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. آپ کسی بھی عام انسان سے پوچھیں کہ اس کے نزدیک نیکی کا معیار کیا ہے، کس کو نیکی کہتا ہے وہ. اگر صحابہ کرام کے نزدیک بھی نیکی کا معیار صرف وہی ہوتا جو میرے اور آپ کے نزدیک ہے کہ بس ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر، کتابوں پر، وہ سارے ایمان کے تقاضے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بس پکے مومن ہو گئے. ہم رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، ہم غریبوں مسکینوں کو بھی پوچھتے ہیں. کیا یہیں پر آ کر نیکی کا کام ختم نہیں ہو جاتا؟ ہم مسلمانوں کی کتنے فیصد آبادی ایسی ہے، سروے کر کے دیکھ لیجئے، جو واقعی اس آیت کو اپنے لیے سمجھتی ہو، وجہاد فی سبیلہ کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہو. جن مسجدوں میں جانے کے لیے اور وہاں جا کر عبادت کرنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، صحابہ کرام کے پاس تھی وہ ساری، مکہ بھی اور مدینہ بھی، مسجد نبوی بھی اور مسجد حرام بھی، اور اللہ اور اس کے رسول سے ہم سے بڑھ کر محبت تھی. لیکن انہی کی محبت میں انہوں نے مکہ اور مدینہ چھوڑ دیا اور دنیا بھر میں پھیل گئے تاکہ وہ آباد رہیں. ورنہ اگر وہ وہیں رہتے اور صرف خود ہی نمازیں پڑھ کے دنیا سے چلے جاتے تو ہم جیسے لوگ وہاں کیسے پہنچتے؟ پھر کیا حرم اس طرح آباد ہوتے جیسے اب آباد ہیں؟ اگر دنیا میں اسلام پھیلتا ہی نہیں تو حرم کیسے آباد ہوتا؟ کیا ان کو شوق نہیں تھا؟ اصل میں ہماری سوچ محدود ہو گئی ہے نا. یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا گھر ہم سب کو پیارا ہے، دنیا کی ہر جگہ سے زیادہ پیارا ہے، لیکن پھر وہ دوبارہ ہم نفس کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں نا کہ ہمارے نفس کو آسان لگتا ہے وہاں بیٹھ رہنا، تو بیٹھ رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ جہاد کیسے کیسے ہوتا ہے، کس کس چیز کا ہوتا ہے، اور ماضی میں جن لوگوں نے، یعنی امت مسلمہ کے ہر حصے نے، عورتوں نے، مردوں نے، ہر ایک نے جہاد کیا، اور شکلیں مختلف تھیں، لیکن ہر شخص اپنی اپنی جگہ کوشش میں مصروف تھا. سورۃ التوبہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ضروری نہ تھا کہ سارے اہل ایمان میدان جنگ میں ہی نکل جاتے، کیوں نہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے علم حاصل کیا اور پھر جا کر اپنی قوم کو خبردار کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں دو بہت بڑے گروہ نظر آتے ہیں صحابہ کرام میں اور پھر ان کے آگے فالوورز میں. ایک تو وہ تھا جو مستقل طور پر جنگوں کے لیے نکل گیا، اور دوسرا وہ تھا جس نے علم میں خوب محنت کی اور کوشش کی، اور اس طرح دونوں ہی سرحدوں پر، یعنی دفاع میں بھی اور نظریات، دونوں ہی مقامات پر مسلمانوں کا غلبہ رہا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہی گھرانے کے تین مختلف افراد کیا کر رہے ہیں. ربیعہ الرائی، ربیعہ ان کا نام تھا، یہ ربیعہ عربی میں مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ابو عثمان کنیت تھی، باپ کا نام فروخ تھا. غلام کے گھر میں ربیعہ پیدا ہوئے تھے، یعنی غلام کے بچے تھے، لیکن آگے چل کر علم کے تاجدار بنے. ان کے باپ جو تھے وہ غلام تھے، فروخ. ربیعہ ائمہ تابعین میں سے تھے، امام تھے، حافظ تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، اسی لیے ربیعہ الرائے کہلاتے تھے، یعنی جن کی رائے کو بہت اہمیت تھی. کہتے ہیں کہ یہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ ان کے والد فروخ کو خراسان کی مہم میں جانا پڑا. مسلمان خراسان کی طرف جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے. کچھ ایسے اتفاقات پیش آئے کہ وہ پورے 27 سال وطن واپس نہ آ سکے. 1-2 سال نہیں، 27 ایئرز تک واپس نہ آ سکے. ربیعہ کی والدہ بہت عقل مند اور عاقبت اندیش خاتون تھی. ان کی پیدائش کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کا بہت خیال رکھا. شوہر کی عدم موجودگی میں انہوں نے پوری توجہ سے لڑکے کی تعلیم و تربیت دلائی.
شوہر کا کل اندوختہ یعنی جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے تھے وہ 30,000 اشرفیاں تھیں. سب کچھ ربیہ کی تعلیم پہ خرچ کر دیا. مال کا جہاد ہے. اور خود شوہر کے بغیر اتنے سال رہتی ہیں، نفس کا جہاد ہے. اور شوہر خراسان کی مہم پر گئے ہیں، ان کا جنگی جہاد ہے. ربیہ بہت ذہین اور علم کے شوقین تھے، اس لیے انہوں نے بہت جلد تعلیم حاصل کر لی اور جوانی کے آغاز میں ہی وہ تمام علوم میں ماہر ہو گئے. 26 سے 27 ایئرز کی عمر میں ان کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا اور دور دور سے لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے. 27 سال کے بعد ان کے والد گھر واپس آئے. گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا. باپ بیٹے دونوں ایک دوسرے سے ناواقف. ربیہ باہر نکلے تو دروازے پر ایک اجنبی کو دیکھ کے بہت برہم ہوئے. کہا، دشمن خدا تو میرے گھر پہ حملہ کرتا ہے. فروخ نے جواب دیا، دشمن خدا تو میرے گھر میں گھسا ہوا ہے. یعنی وہ محاورے میں کہتے دشمن خدا. یہ شور سن کر پڑوس کے آدمی جمع ہو گئے. دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں. ربیہ فروخ سے لپٹے ہوئے کہہ رہے تھے، خدا کی قسم تجھ کو حاکم شہر کے پاس لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا. فروخ کی زبان پر بھی یہی کلمات تھے. اتنے میں حضرت انس بن مالک پہنچ گئے. فروخ سے کہا، بڑے میاں آپ کسی دوسرے گھر میں ٹھہر جائیے. اس وقت فروخ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں بنی فلاں کا غلام ہوں، میرا نام فروخ ہے، یہ میرا گھر ہے. ان کی آواز سن کر بیوی گھر سے نکل آئی اور انہیں پہچان کر بیٹے سے کہا، یہ تمہارے باپ ہیں. شوہر کو بتایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم حالت حمل میں چھوڑ کر گئے تھے. یہ پردہ اٹھنے کے بعد دونوں باپ بیٹے گلے مل کر خوب روئے. یہ ایک عورت کی گواہی بھی تھی. گھر میں داخل ہونے کے بعد فروخ نے بیوی سے اندوختے کے متعلق پوچھا، یعنی جو وہ چھوڑ کر گئے تھے. کہا کہ میرے پاس 4,000 دینار ہیں. بیوی کل پیسے بیٹے کی تعلیم میں خرچ کر چکی تھی. جواب دیا، ابھی ایسی جلدی کیا ہے، پیسہ حفاظت سے دفن کیا ہوا ہے، اطمینان سے نکالوں گی. اس وقت ربیہ کی ذات طالبان علم کا مرجع بن چکی تھی. مسجد نبوی میں ان کا حلقہ درس قائم تھا جس میں مدینہ کے بڑے بڑے ائمہ، علماء، اشراف شریک ہوتے تھے. ربیہ معمول کے مطابق وقت پہ مسجد چلے گئے. ان کی ماں نے درس کا وقت پہچان کر شوہر سے کہا، ذرا جلدی سے مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھاؤ. فروخ مسجد گئے تو دیکھا کہ ایک شخص کے گرد لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. امام مالک، حسن بن زید، ابن ابو علی، مساحکی وغیرہ مدینہ کے شرفاء اکابر حلقہ درس میں شریک ہیں. امام مالک طالب علم ہیں ابھی. فروخ یہ ہجوم دیکھ کر قریب چلے گئے. لوگوں نے راستہ دے دیا، یعنی اتنا رش تھا کہ وہ راستہ نہیں ملتا تھا. لوگوں سے پوچھا، یہ کون بزرگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، ربیہ بن ابی عبد الرحمن فروخ. یہ سن کر وفور مسرت میں بول اٹھے، خدا نے میرے لڑکے کو یہ رتبہ عطا کیا. اور گھر جا کر بیوی سے کہا، میں نے تمہارے لڑکے کو ایسے رتبے پہ دیکھا کہ اس سے پہلے کسی صاحب علم فقیہ کو نہیں دیکھا. شوہر کی زبان سے یہ اعتراف سننے کے بعد بیوی نے کہا، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو، بیٹے کی یہ عظمت، یہ 30,000 اشرفیاں؟ فروخ نے جواب دیا، خدا کی قسم بیٹے کی عظمت و شان. بیوی نے کہا، پھر تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے تمہاری کل دولت اس کی تعلیم میں صرف کی. فروخ نے کہا، خدا کی قسم دولت ٹھکانے لگی، اصل جگہ پر پہنچ گئی. اب یہ 3 مختلف طرح کے جہاد ہیں نا کہ نہیں ہے؟ مال بھی انوالو ہے، نفس بھی انوالو ہے، اور جنگ والا جہاد بھی ہے، علم والا بھی ہے. تو یہ تھا ہمارے اسلاف کا جہاد. اسی وجہ سے امت مسلمہ کو عزت ملی کہ کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتا تھا کہ تمہارا جہاد کم ہے، یہ تمہارا کم ہے. ہر ایک اپنے اپنے مقام پہ ڈٹا ہوا تھا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ عورت کا کردار کتنا بڑا ہے. ہمارے ہاں اگر عورتوں کو ایسی کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ ساری زندگی صرف رو رو کے گزار دیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت اس کو بھی فراموش کر دیں، اور ہر کوئی ان کے پاس بیٹھ کے صرف تعزیت کرتا رہے. یہ کون سا جہاد ہے، تمہارے میاں 27 سال سے گئے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہیں لوٹے. اور تو کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک عورت اپنا کردار ادا نہیں کرتی. اور عورت بچے کی تعلیم اسی وقت دلا سکتی جب وہ خود پڑھی لکھی اور اس کو علم کی قدر ہو، ورنہ تو وہ اس کو بھی کہیں چھوڑ دیتی کہ باپ تو تمہارا گیا، تم کما کے لاؤ میرے لیے. یا یہ کہ وہ اپنے کپڑے وغیرہ بنوانے میں سب کچھ لگا دیتی، زیور بنواتی، پہنتی. یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں جو ہماری تاریخ میں موجود ہیں اور ہم سب کے لیے دعوت عمل ہے.
پکائی لے کر کسی مدرسے میں چھوڑ دی جائے یا کسی یتیم خانے میں چھوڑ دی جائے. اور اگر صدقہ خیرات غریبوں پہ کرنا ہے تو وہ چند جگہوں پہ کبھی کبھار بھول بھلا کے وہ بھی کسی عام حالات میں نہیں، عام دنوں میں نہیں، جب کوئی مصیبت آتی اس وقت صدقہ کرنا یاد آتا ہے. ہم نے صدقے کو مصیبت کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے کہ جب تک مصیبت نہ آئے صدقہ نہیں. تو اسی پر ہم راضی ہو گئے اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ہی اندر کتنا ایسا ٹیلنٹ ہے، کتنا ایسا جوہر ہے. کیونکہ اس زمین پر انسانی برین اور انسان سب سے ویلیوبل چیز ہے. یعنی زمین کے اوپر چلنے پھرنے والی اور زمین کے اوپر رکھی ہوئی یا زمین کے اندر دبائی ہوئی چیزوں میں سب سے قیمتی چیز کون ہے؟ انسان ہے. لیکن ہم نے اسی کی قدر نہیں کی، اس کو تو ختم کرنے کے منصوبے بناتے ہیں. ترقی یافتہ قومیں ہماری بڑھتی ہوئی آبادی سے بہت پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان ختم کر دو، انسان کم کر دو. یعنی سب سے قیمتی چیز کو ختم کرنے کے درپے ہیں. اور ان انسانوں کے ذریعے اس زمین کی جو آباد کاری ہونی ہے اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں، ان وسائل کو کوئی استعمال ہی نہیں کر رہا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس ہمارے ہی مسلمان بہن بھائی یا مسلمان نہیں بھی تو جو بھی کوئی انسان ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی اپبرنگنگ اور ان کی ذہنی اپلفٹ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جتنے بھی ریسورسفل لوگ ہیں، اگر آپ ایک سروے کر کے دیکھیں کہ وہ صدقہ کب کرتے ہیں نمبر 1، اور نمبر 2 کہاں کرتے ہیں، تو اس 2 جگہوں سے اوپر نہیں اٹھے ہوئے ہوں گے. اگر ان کو معلوم ہوتا کہ جہاد فی سبیل اللہ کس کس چیز کا نام ہے اور معاشرے سے غربت کو مٹانا، جہالت کو مٹانا، بے دینی کو مٹانا، بے حسی کو ختم کرنا، یہ سب بھی جہاد کی قسمیں ہیں. اور اس کے لیے منصوبے بنانا یہ اعلیٰ ترین قسم ہے صدقہ خیرات کی، جو صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم. تو جہاد میں مال، نفس اور زبان یہ سب کچھ شریک ہے، سب شامل ہے. لیکن ہمیں اس کا کوئی تصور ہی نہیں، احساس ہی نہیں کہ یہ بھی کرنے کا کچھ کام ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک غریب کو کھلاتے ہیں، کھلانا چاہیے، بھوکے کو کھلانا چاہیے. اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھوکے کو نہ کھلایا جائے، بھوکے کو کھلانا چاہیے، وہ بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. لیکن تھوڑا سا ذرا گہرائی میں بھی سوچیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے کھانا پکایا اور بھوکوں کو تھوڑا تھوڑا بانٹ دیا اور آ گئے، مطمئن ہو گئے. اور ایک یہ ہے کہ اس سے آگے ان کے لیے سوچیں کہ یہ کب تک اس طرح مانگ کے کھاتے رہیں گے. کیوں نہ انہیں اس قابل بنانے کا بھی کوئی منصوبہ بنایا جائے مل جل کر، کہ جس سے یہ باعزت طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی آبادی میں سب سے زیادہ تعداد کس ایج گروپ کی ہے؟ ٹین ایجرز کی. یعنی ہماری آبادی میں جیسے ہوتا ہے نا کہ بوڑھے کتنے ہیں، پھر میچور لوگ کتنے ہیں، پھر جو اس سے کم، پھر بچے. تو سب سے زیادہ ہماری آبادی کا بڑا پروپورشن جو ہے وہ ٹین ایجرز کا ہے، جن کی عمریں 9 سال سے 20 سال تک ہیں، تھوڑا سا ٹین ایج سے کم بھی جاتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اس یوتھ کے لیے ہمارے پاس کیا منصوبے ہیں، اور اگر اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی، اس کو تعلیم نہیں ملتی، اس کو تربیت نہیں ملتی، تو آئندہ 20 سال بعد پاکستان کا نقشہ کیا ہوگا؟ اور جب یہ اپنی جہالت کی وجہ سے، لا علمی اور دین سے دوری کی وجہ سے معاشرے میں فساد کریں گے، تو کیا اس فساد کی زد صرف ان کے اپنے گھروں تک پڑے گی؟ کیا وہ ان سب تک نہیں جائے گی کہ جو اب بے فکر ہیں اپنی ذمہ داری سے؟ ایک تو ہم سیلف سینٹرڈ، اپنی ذات سے باہر ہم کو نہ کوئی غم ہے، نہ فکر ہے، نہ پریشانی. سارے غم اپنی ذات کے ہیں. اپنے غموں کا جائزہ لیجئے کہ ہمارے غم کون سے ہیں. ہمارے غم اپنی ذات سے اٹھتے ہیں اور اپنی ذات پہ واپس لوٹ جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم تھوڑے سینسیٹیو ہوں تو بہن بھائیوں کا سوچ لیں گے یا اپنے خاندان کا سوچ لیں. اس سے باہر کس کس کا درد ہے آپ کے اندر؟ کس کے لیے آپ بے چین ہو اٹھے؟ ایک مسلمان تو ایسی بے حسی کی زندگی نہیں بسر کرتا. مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، اس کے تو ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا ہی بے چین ہو جاتا ہے. ہمارے ینگسٹرز کیا کر رہے ہیں، کس چیز میں وقت ضائع کر رہے ہیں،
یعنی یہ وہ وقت ہے جو ایک پرائم ٹائم ہوتا ہے زندگی کا، جب سب سے زیادہ انرجی ہوتی ہے، اور یہ انرجی کہاں کہاں ضائع ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ جو امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارا رول ہے اور ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ جس جہاد کا ہمیں جاہد فی سبیل اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کسی کو تو سوچنا ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے نہیں یہ میرا کام تو نہیں، تو کسی اور کو کرنا ہے، کسی اور کون ہے وہ، اس کو پھر ڈھونڈ لائیے کہیں سے جو یہ کرے گا. آخر کسی کو تو کرنا ہے. اور اگر اور کوئی نہیں کر رہے تو مجھے اپنی ذمہ داری تو پوری کرنی، کیونکہ مجھے تو خدا کو جواب دینا ہے. اپنے اپنے طور پر ہی سوچیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. اس ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ جب تک ہم دین کی ویلیوز کو ایز اٹ از نہیں لیتے، اس وقت تک ہماری دنیا بھی محفوظ نہیں. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اچھے فزیشنز نہ ہوں، یا اچھے آرکیٹیکٹس نہ ہوں، یا اچھے انجینئرز نہ ہوں، یا معاشرے میں اچھے استاد نہ ہوں، یا اچھے کام کرنے والے نہ ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر معاشرے کے اندر امن ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر جب تک امن نہیں، دنیا کے اندر جب تک بے چینی ہے اور فساد ہے اور فتنہ ہے، تو یہ جتنے بھی اچھے فزیشنز ہوں گے اور جتنے بھی اچھے اچھے لوگ ہوں گے، ان کی اچھائی کس کو کام آئے گی اور وہ کتنا فائدہ انسانیت کو دے سکتے ہیں. خواہ ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ترقی پذیر ممالک ہوں، دنیا میں جتنا فساد پھیل چکا ہے خدا سے دوری کی وجہ سے، ہدایت سے دوری کی وجہ سے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو زندگی کا مقصد محض ایک اچھا فزیشن ہونا ہی نہیں، وہ تو ہونا ہے، اور اس میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. کیا آپ صرف مال کمانے کے لیے یا اپنا سٹیٹس بڑھانے کے لیے ایک اچھے فزیشن بن رہے ہیں، یا پھر آپ کا مقصد انسانیت کی خدمت کے ساتھ امت مسلمہ کو عزت دینا بھی ہے. اگر ساتھ امت مسلمہ کو عزت دینا ہے تو بہت اچھا مقصد ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فزیشن بننے کے بعد یہ یاد رکھتے ہوں کہ وہ صرف ایک فزیشن ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انسان بھی ہیں اور وہ ایک مسلمان بھی ہیں، اور ان کی ذمہ داری انسان ہونے کے ناطے بھی کچھ ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی ان کی ذمہ داری. ایک اچھا فزیشن جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دیتا ہے اور وہ اس کے ذریعے اگر مال کماتا ہے تو اس مال کا وہ مصرف کیا کر رہا ہے. کیا ایسا تو نہیں کہ وہ مال کی لالچ میں یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی مال افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اسے صرف اس سے غرض ہے کہ اس کے پاس فیس آنی چاہیے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ایک بیمار شخص کون ہے اور کتنا بیمار ہے اور کتنا کراہ رہا ہے. کیا روزمرہ میں آپ دیکھتے نہیں کہ بہت سے لوگ بیمار ہونے کے باوجود علاج نہیں کرا سکتے اس لیے کہ وہ اتنی بڑی بھاری فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے. ایسے بیماروں کا کیا جرم ہے کہ جن کو پہلے کھانے کو نہ ملا، ان کے اندر وہ ریزسٹنس نہ تھی کہ وہ مختلف جراثیموں سے بچ سکتے، اور جب وہ ان سارے مال نیوٹریشن کی وجہ سے اور مختلف گندگیوں کی وجہ سے بیمار پڑے تو پھر ان کا اتنا حق بھی نہیں کہ وہ کہیں جا کر علاج بھی کر سکیں. وہ کہاں جائیں؟ جب آپ کو کبھی درد اٹھتی ہے کسی بھی جگہ پر، خواہ دانت میں اٹھے یا کہیں اور اٹھے، کبھی آپ کو خیال آیا راستہ چلتے ہوئے کہ یہ غریب شخص اگر اس کے دانت میں درد اٹھے گی تو میرے ہی جیسی درد ہوگی نا؟ کیا اس کے پاس یہ سہولت ہے جو میرے پاس ہے کہ میں جا کر علاج کرا رہی ہوں؟ کیا یہ بھی کرا سکتا ہے؟ اور اگر یہ نہیں کرا سکتا تو اس کے درد کی کوئی ویلیو نہیں؟ کیا یہ انسان نہیں؟ اس کے اندر کوئی احساس نہیں؟ یا یہ کہ ہماری ذمہ داری نہیں؟ ہم کیوں سوچیں؟ آج دنیا کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال ہے یا وہ بخل کا شکار ہے یا وہ اسراف کا شکار ہے. بخل میں کیا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں، اسراف کیا ہے کہ اپنی ہی ذات کے لیے ایکسٹرا خرچ کرتے ہیں. دوسرے کے حال میں ہے، یہ احساس باقی نہیں رہا. یہ احساس کون دیتا ہے؟ یعنی مالدار ہونا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا تھا کہ یعنی یہ سب برباد ہوئے جب تک کہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ نہ کریں. تو مالدار ہونا برا نہیں، اچھا کامیاب بزنس مین ہونا برا نہیں. برائی کہاں سے شروع ہوتی؟ جب یہ مال آپ کے اندر بے حسی پیدا کرتا ہے. پھر یہ بے حسی دور کون کرتا ہے؟ کون دور کرے گا یہ بے حسی؟ یہ درد کون پیدا کرے گا؟ دین ہی کرے گا نا، خدا کا خوف ہی کرے گا. تو وہ تو کسی تک پہنچا ہی نہیں، وہ تو ساری زندگی ایک ہی چیز پڑھتے رہے اور ایک ہی مقصد کے ساتھ کہ ہمیں اتنا اور اتنا بنانا ہے، اس اور اس ڈگری کو لینا اور اس مقام تک پہنچنا ہے، خواہ وہ کسی بھی قیمت پر ہو.
تو کیا ان سارے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا جہاد میں شامل نہیں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں تاکہ معاشرے کے اندر سے یہ سب تفریق ختم ہو؟ یہ نعروں سے تو ختم نہیں ہوگی، یہ انقلابوں سے تو ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے تو کوشش کرنی پڑے گی. اسی کوشش کا نام تو جہاد ہے. دین نے کبھی بھی یہ نہیں سکھایا کہ آپ دنیا چھوڑ دو. وہ دنیا کے صحیح کرنے کے لیے آیا ہے. دین کس لیے آیا ہے اور یہ جہاد کا بھی حکم کیوں دیا گیا ہے؟ ابھی آگے بھی آپ پڑھیں گے کہ مسلمانوں نے جب جہاد کیا اور دوسری قوموں کے پاس گئے تو پھر انہوں نے کتنی خیر پائی. یعنی دو رویے ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ صرف دین چن لیں یا دنیا چن لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلیں لیکن دین آپ کی پرائرٹی ہو دنیا پر. اس وقت ہمارا حال کیا ہے؟ یا ہم دین کی طرف چلے جاتے ہیں یا دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن جو ہماری اصل ذمہ داری ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دین کو ساتھ لے کر چلیں، دنیا کماتے ہوئے دینی ذمہ داریاں پوری کریں. یعنی کوئی آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ اچھی پریکٹس نہ کریں، اچھے فزیشین نہیں بنے. آپ بنیں، آپ مال کمائیں، لیکن اسلام یہاں آ کر آپ سے پوچھتا ہے کہ اس مال سے آپ نے جہاد کیا ہے یا نہیں اب. اور جب آپ فزیشین بننے کے لیے ایک جد و جہد اور سٹرگل کر رہے تھے اس وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ وہاں آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا تھی، کیا صرف اپنی ذات یا کچھ اور بھی. اور پھر جب آپ آ گئے اس مقام پر جو آپ کا آئیڈیل تھا، وہ آپ کو مل گیا، اب وہ آپ کو اپنے لیے نہیں جینے دینا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ آپ دائیں بائیں بھی دیکھیں، کیونکہ یہ جو ذہانت اور علم اور قابلیت اللہ نے آپ کو دی ہے اس سے دوسری انسانیت کو فائدہ پہنچائیں. اور پھر آپ کو وہ آیت یاد ہوگی سورۃ آل عمران کی جس میں تھا نا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. یعنی یہ ساری نعمتیں پا کر آخرت کو نہیں بھولنا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ ہے ہمارا امتحان کہ دنیا کی نعمتیں پا کر ہم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم.
آپ جب لفظ جہاد بولتے ہیں تو آپ امیجن کس چیز کو کرتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی؟ لڑائی، جنگ؟ میرے ذہن میں پتہ کیا آتا ہے؟ ہلچل. یعنی ایک ٹھہرے پہ پانی میں جیسے کچھ پھینک دیا تو وہ ہلچل ہو گئی. مجھے اس طرح کی لہریں اٹھتی اور حرکت نظر آتی. بیسیکلی اگر جہاد کو آپ حرکت سے تشبیہ دیں اور ہلچل سے دیں یا نہ دیں، لیکن اگر آپ اس کو اس طرح امیجن کریں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مجاہد کی زندگی وہ زندگی ہوتی ہے جس میں چین نہیں، یعنی چین اس معنی میں نہیں کہ وہ دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جاتا، قرار نہیں، وہ ٹھہرا ہوا نہیں، وہ اپنی نیکی پر، اپنے کام پر مطمئن نہیں، وہ کسی آن مطمئن ہوتا نظر نہیں آتا کہ میں نے جو کچھ کر لیا وہ بہت ہو گیا. وہ ایک بے چین روح ہے. یعنی دین جو احساس آپ کے اندر جگاتا ہے وہ ایک ہلچل والی زندگی پیدا کر دیتا ہے. جب تک سیرت ہمارے سامنے نہیں ہم جہاد کا صحیح مفہوم ہی نہیں سمجھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں بھی گزارے تھے اور 10 سال مدینہ میں. تو مکہ میں کون سا جہاد کیا تھا؟ کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو آغاز کس سے کیا تھا؟ اور سورۃ الفرقان میں کیا فرمایا؟ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. جہاد کبیر کس کو کہا گیا تھا؟ قرآن میں آتا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور ان کے ساتھ جہاد کیجئے بہت بڑا جہاد. سورۃ الفرقان مکہ میں نازل ہوئی ہے. وہاں تلوار نہیں اٹھی تھی. وہاں کون سا جہاد کبیر ہو رہا تھا؟ اللہ کی بات پہنچانے کا. تو وقت اور ماحول اور موقع کی مناسبت سے اس کی صورتیں بدلتی چلی جائیں گی. مدینہ میں جہاد کی ایک دوسری قسم نظر آتی ہے، مکہ میں ایک اور طرح نظر آتی ہے. تو بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک جو زندگی بسر کی اس میں غار میں جانا بھی تھا، اس میں غور و فکر بھی تھا، ایک تنہائی میں بیٹھ کے. لیکن جب نبوت ملی تو دوبارہ کبھی غار ہرا نہیں گئے. کیا وہ گوشہ عافیت اچھا نہیں تھا؟ پرسکون زندگی تھی، ایک خاموش زندگی تھی. اس کو کیوں چھوڑ آئے تھے؟ یا کبھی کبھی ویکنڈ پہ دوبارہ بھی جاتے وہاں. لیکن ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ نبوت ملنے کے بعد آپ دوبارہ غار ہرا گئے ہوں. وہ زندگی ٹھہری ہوئی تھی، خاموش تھی، پرسکون تھی. وہاں صرف اندر ایک ہلچل تھی. اب اس کے بعد باہر آ کر وہ اندر کی تو برقرار رہی لیکن بیرونی ہلچل بھی شروع ہو گئی. یعنی ایسا نہیں کہ ہم ہجرت اور جہاد آج نہیں کر رہے، ہم سب کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو ہر سال وطن چھوڑ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن کس غرض کے لیے؟ دنیا کے لیے. ہم جد و جہد بھی کر رہے ہیں اس کے لیے، بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں، ہلچل بھی، سب کچھ ہے. ہماری ایک بہت بڑی مشکل یہ کہ ہمارا آج تک یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں کہ جہاد ہے کیا. اسی لیے میں نے پوچھا نا کہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کیا آیا اور کیا جواب آیا. بس یہی آتا ہے اور اتنا ہی صرف آتا ہے. اور جب تک وہ نہ ہو ہماری زندگی، ہم سمجھتے ہیں ہم جہاد نہیں کر رہے، اور اس سے نیچے تو کوئی جہاد ہے ہی نہیں شاید. یہ دو ایکسٹریمز ہیں نا. کچھ لوگ صرف نفس کے ساتھ لگے ہوئے اور کچھ لوگ صرف تلوار کو جہاد سمجھتے. یہ جو بیچ کا ایک بڑا گیپ ہے جس کا سکوپ بہت بڑا ہے اور جس کی ضرورت بھی آج بہت بڑی ہے، اس سے غافل ہیں ہم. یعنی کچھ لوگوں نے تنہائی میں اور خاموشی میں اور خانقاہوں میں مراقبے کر کے جہاد کر رہے ہیں کچھ، اور کچھ صرف اسلحے کے جہاد کو جہاد سمجھے ہوئے ہیں. اور ان دو اینڈز کے بیچ کا جو حصہ ہے جس سے اصل چینج آتا ہے معاشروں کے اندر، اس کی طرف سے ہم غافل ہیں. یعنی نہ مجھے اس سے انکار ہے کہ انسان کو نفس کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس سے انکار ہے اس لیے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے،
کچھ لوگوں کے لیے اسلحہ ہی چاہیے، وہ بھی اپنی جگہ ایک ضرورت ہے، لیکن ان دو کے بیچ میں جو ایک بڑا حصہ ہے جس میں ایک بہت بڑا سکوپ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کو نبوت نہیں ملی، آپ ایک طرح سے جہاد بن نفس ہی کی کیفیت میں تھے، آپ نے معاشرے کو کبھی کچھ نہیں کہا، کوئی امر بالمعروف نہیں کیا، کوئی نہی عن المنکر نہیں کیا۔ آپ کیا کرتے تھے؟ اپنی ہی تربیت کر رہے تھے ایک طرح سے۔ بکریاں چرانا بھی اسی ٹریننگ کا حصہ تھا، اور اس کے علاوہ غار حرا پہ جانا بھی نفس ہی کی تربیت کا ایک حصہ تھا، غور و فکر کرنا بھی اسی کا ایک حصہ تھا۔ لیکن صرف اسی پہ آپ نے زندگی نہیں بسر کر دی، پھر اگلا حصہ آیا، اور وہ کیا تھا؟ قرآن کی تعلیم کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ پھر اس کے بعد صرف اسی پہ کافی نہیں تھا، اسی پہ بس نہیں ہو گیا، پھر اگلا حصہ آیا، اور وہ کیا تھا؟ دشمن کی طاقت کو کچلنے کا، کہ جو بات سے اور دلیل سے نہیں سمجھے تھے، تاکہ فتنہ و فساد ختم ہو۔ ہم ابھی تک اپنا رول متعین نہیں کر پائے، ابھی تک مجھے اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ میرے کرنے کا کام کیا ہے، اور میری لمٹس کیا ہے، میری کیپیسٹی کیا ہے، میں کہاں کھڑی ہوتی ہوں، مجھے بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اگر کرنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ تو جب تک ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں محسوس کر پاتے، اس وقت تک معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی، دنیا کی فضا نہیں بدل سکتی۔ پیغمبر علیہ السلام نے چونکہ وہ ایک مکمل نمونہ تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں سارے ہی مرحلے عملی کر کے دکھا دیے، نفس کا بھی کر کے دکھا دیا، اور اس کے بعد مکہ کے 13 سال تعلیم و تربیت کا بھی کر کے دکھا دیا، اور مدینہ کے 10 سال طاقت کے ساتھ بھی کر کے دکھا دیا۔ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ڈٹرمن کریں کہ ہم کون سی جگہ پر ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہیں۔ آپ آئیڈیل سچویشن کو چھوڑ دیں، اپنی کیپیسٹی میں اپنے آپ سے پوچھئے میں کیا کر سکتی ہوں میری اسلام کی عزت افزائی میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا آخری حصہ بہت دلچسپ ہے۔ اللہ تم کو اس ذلت اور رسوائی سے اس وقت تک نہیں نکالے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹو۔ ہاں؟ یعنی اس امت مسلمہ کی ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا راستہ کیا بتایا؟ جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹو۔ تو ہمیں خود بھی دین کی طرف لوٹنا ہے، اور اپنے ماسز کو بھی اس کی طرف لوٹانا ہے، جب ہماری حالت بدلے گی۔ اور کوئی راستہ اور طریقہ نہیں ہے اس ذلت سے نکلنے کا، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کا، دھماکوں سے یہ کام نہیں ہونے کا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر ادھر دہشت پھیلا کے یا خوف پھیلا کے ہم اپنے مسائل حل کر لیں گے، یا سوئسائڈ بامبنگ سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو اس سے نہیں ہونے کے۔ اور پھر ہر ایک کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں سوچنا ہے کہ کون کس کے قابل ہے، یعنی صرف اس پر بھی بس نہیں، لیکن جو فیلڈ دوسروں کا ہے اگر ہم اس کے بارے میں ہم سوچنے لگ جائیں تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ مثلا میں اور آپ اگر یہ سوچیں کہ ہم اسلحے سے جنگ کریں گے، تو جو ہماری نہ صلاحیت میں ہے نہ بس میں ہے، اس کے بارے میں زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں۔ وہ جن کا کام ہے وہ انہی کی ذمہ داری انہی سے پوچھو گی، وہ اس کے لیے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے یا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں اس پر سوچ کر خواہ وہ ایک چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ ہو وہ کرنا ہے، اور کمٹمنٹ کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ واللہ مع الصابرین۔ ہماری مشکل یہ کہ ہم کہیں سٹینڈ نہیں کرتے، ہم ہوا کے ایسے ہلکے ہیں کہ ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑ پڑتے ہیں۔ ادھر سے ایک کام کیا، ادھر سے ایک بات سنی، اس کو بند کر دیا، ادھر سے دوسری سنی، کچھ اور شروع کر دیا، کہیں بھی ہماری سٹینڈنگ نہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ جو حق ہے، جو کرنا چاہیے، جو تجھے منظور ہے، جو تجھے قبول ہے، جو تیرا پسندیدہ ہے، میرا دل اس پہ جما دے اور مجھے اس پہ استقامت عطا کر، ورنہ زندگی تو ایسے ہی جھکولے کھاتے گزر جائے گی، اور
ہمارے معاشرے میں محبت کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ لفظ تو بڑا کامن ہے، بہت عام ہے، بہت پسندیدہ ہے، لیکن کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں جب لفظ محبت بولا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کون سی محبت؟ محبت کے نام کا کوئی افسانہ ہو، کوئی ڈرامہ ہو، کوئی گانا ہو، کوئی نظم ہو، کوئی کارڈ ہو، آپ کے امیجنیشن میں کیا ہے؟ کیونکہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، پھر اس کا رخ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اس کا ذریعہ اظہار کوئی ہو سکتا ہے. دیکھیں، جہاں اسلام مال کی قربانی مانگتا ہے، جہاں جان کی قربانی مانگتا ہے، جہاں اپنی دیگر انرجیز کو اپنے راستے میں لگانے کے لیے کہتا ہے، وہاں جذبات کی قربانی بھی مانگتا ہے. اور جذبات میں سب سے پہلے جو ہے وہ محبت کے جذبے کی قربانی ہے. یعنی مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم جیسے تیسے نماز روزہ کرتے رہیں، اس کے لیے ہماری محبت کا بھی ٹیسٹ ہے. جس امتحان میں ہم دنیا میں ہیں ان میں سے امتحان کا ایک پرچہ یہ بھی ہے جس کے بارے میں اس آیت سے بڑھ کر مجھے قرآن کی کوئی آیت اس موضوع پر نہیں ملی کہ جس میں ہماری محبتوں کا امتحان ہو. اور ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی چیز کی محبت دوسری چیزوں سے بڑھ کر ہوتی. کچھ لوگ مال کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں اور اولاد سے، بیوی بچوں سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ اس کی دیوانگی میں مبتلا ہوتے ہیں. کچھ لوگ انسانوں کی محبت میں، اور پھر اس میں مختلف محبتیں ہو سکتی ہیں. جیسے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، اللہم ما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب. اے اللہ، مجھ کو اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے نزدیک ہونے میں فائدہ دے. اے اللہ، جو تو نے مجھے عطا کیا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا دے جن سے تو محبت رکھتا ہے. اے اللہ، جو تو نے مجھ سے لیا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا جس سے تو محبت کرتا ہے. جذبہ محبت انسانی جذبات میں بہت طاقتور جذبہ ہے جو انسان سے بہت سی قربانیاں مانگتا ہے اور بہت کچھ الٹ پلٹ کروا کے رکھ دیتا ہے. یعنی میں سمجھتی ہوں کہ جذبہ محبت کے لیے آج تک جتنی قربانیاں دی گئی ہیں شاید دنیا میں اور کسی جذبے کے لیے اتنی نہ دی گئی ہوں. جتنی کہانیاں محبت کی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں اتنی کہانیاں شاید کسی اور موضوع پر نہ لکھی گئی ہوں. یعنی یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا اہم حصہ ہے جسے ہماری یہ جسمانی زندگی میں مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے خون کے بغیر آپ کا جسم صحت مند نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر آپ صحت مند نہیں رہ سکتے، اسی طرح کچھ اور. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے روحانی زندگی میں بھی جب تک جذبہ محبت اپنی اصل جگہ پر نہ ہو، انسان کی روحانیت کو بھی صحیح ڈائریکشن نہیں ملتی اس وقت تک جب تک محبت کے جذبے کی اصلاح نہ ہو جائے اور اس کو اپنی صحیح جگہ پر نہ لگایا جائے. کیونکہ ایک بہت قیمتی اور بہت بڑا ہتھیار ہے ہم سب کے پاس، اور جدھر یہ لگ جائے گا ادھر ہی سب کچھ پلٹ جائے گا. آپ کی ہر چیز کا بہاؤ اسی طرف ہو جائے گا جس طرف آپ کا یہ جذبہ لگ جائے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو دنیا سے محبت کرتا ہے، مثلا ایک شخص جو ایک عورت سے محبت کرتا ہے مثال کے طور پر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی سوچیں، اس کی باتیں، اس کا مال، اس کی خوابیں، اس کا سب کچھ کدھر کو الٹ جاتا ہے؟ اسی مخصوص چیز کی طرف. یعنی محبت گویا ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمارے سارے کاموں کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے اور تمام چیزوں پہ چھا جاتا ہے، اور انسان کے قدم، انسان کی طاقت، انسان کا سب کچھ اس طرف کو لگ جاتا ہے، ادھر کو پھر جاتا ہے. ایسے لوگ اس جذبے کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خاندان کو چھوڑ دیتے ہیں، ملک و ملت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں، خواہ وہ وقتی ہو یا پائیدار ہو یا جیسا بھی ہو. لیکن اس کی طاقت سے کسی کو بھی انکار نہیں. لوگوں نے اس کی خاطر اپنے
بادشاہتیں قربان کی، حکومتیں قربان کی، بہت کچھ قربان کیا ہے. تو یہاں پر آپ کا دین آپ سے محبت کی قربانی مانگ رہا ہے اور محبت کا امتحان لے رہا ہے اور محبت کو ٹیسٹ کر رہا ہے. اور بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے وہ تو دل کا ایک جذبہ ہے، اس میں ہمارا تو کوئی اختیار نہیں. لیکن دین کی نقطہ نظر سے تو پتہ چلتا ہے کہ اختیار ہے. اختیار ہے تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ اگر باقی چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو پھر انتظار کرو. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ ایک ناؤن ہے، جبکہ یہ ایک ورب ہے. اور ورب میں کیا ہوتا ہے؟ ایکشن، عمل، کام. تو جس کے اندر یہ جذبہ ہو لازمی طور پر اس کا عمل اس کے تابع ہو جاتا ہے، اس کے مطابق ہو جاتا ہے. انسان بعض اوقات اپنے آپ سے سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، بعض اوقات مال کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، بعض اوقات عورت کی محبت میں، بعض اوقات کسی اور چیز کی محبت میں. تو دنیا میں جتنی قتل و غارت اس جذبے کی وجہ سے ہوئی ہے، شاید ہی کسی اور چیز کے لیے اتنی قتل و غارت ہوئی. انسان کی زندگی آئیڈیلز اور ریالٹی کے بیچ میں ہوتی ہے. ہر شخص اپنے آئیڈیلز کا متلاشی ہوتا ہے، لیکن عموماً ان کو پا نہیں سکتا. پا کس کو سکتا ہے؟ ریالٹی کو. تو جب تک آئیڈیلز کی قربانی نہ دیں گے ریالٹی کو نہیں پا سکیں گے اور ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ریالٹی کے پیچھے جائیں، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ وقتی اور سطحی ہیں. بعض بڑے بڑے کمالات کے لیے عموماً یہ کہ جسمانی قربانی یا مالی قربانی یا اور بہت سی چیزیں کرنا ضروری ہوتی ہیں، لیکن یہ جذبہ ایسا ہے کہ ایک انسان کی چونکہ سوچ اور اس کے شوق سے تعلق رکھتا ہے. تو اگر آپ کے پاس مال نہ بھی ہو، اگر آپ کے پاس دوسری چیزیں نہ بھی ہوں، تو بھی اس جذبے کے ساتھ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. چونکہ آیت کا اختتام فاسقین پہ ہو رہا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور فاسق کون ہوتا ہے؟ جو حدیں توڑے. اور عموماً جذبہ محبت ہی انسان سے حدیں بھی توڑواتا ہے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان چیزوں سے محبت نہ کریں، لیکن ان سب چیزوں کی محبت ایک حد کے اندر ہونی چاہیے. اور وہ حد کیا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد کی بات آئے، وہاں پر وہ درجہ اول میں آ جائے سب کچھ، اور یہ ساری محبتیں درجہ ثانی میں آ جائیں. اسلام ان محبتوں کو کلیتاً ختم کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن ان سب سے بڑھ کر کسی اور چیز کی طرف انسان کو لے جا رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں بہت قیمتی ہیں نا، کوئی معمولی تو نہیں ہے کہ ان کو صرف معمولی چیزوں پر ہی خرچ کر دیا جائے. یہ اتنا خوبصورت جذبہ، اتنا قیمتی جذبہ جس میں انسان سب کچھ قربان کر سکتا ہے، اس کو پھر سب سے زیادہ قیمتی چیز کے لیے ہونا چاہیے نا، سب سے بڑھ کر، اور وہ اللہ کی ذات ہے اور اس کے رسول کی ذات، اور پھر انسان کی زندگی کا مشن وجہاد فی سبیلہ. کیونکہ اگر ان چیزوں کی محبت بڑھ گئی تو پھر انسان دوسری چیزوں میں پیچھے رہ جائے گا. اب دو میں سے ایک کی چوائس اس طرح ہے کہ پہلے کیا لیتے ہو اور بعد میں کیا لیتے ہو. یہ دونوں ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ نہیں کر رہے، کنٹریری نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، صرف ترتیب کا فرق ہے کہ پہلے کون اور بعد میں کون. ہم یہی ترتیب اختیار نہیں کر پاتے. اب دیکھیں کہ جن جن چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا نا، وہ سب لمیٹڈ ہیں، محدود چیزیں ہیں. مثلا انسان کی زندگی میں آباء و اجداد کی محبت ہے، خاندان کی محبت ہے، تو ٹھیک ہے انسان ان سے محبت کرے، لیکن یہ محبت آپ کو کہاں تک لے جائے گی؟ زیادہ تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ محدود نا، جس کا فائدہ صرف آپ کی ذات کو ہوگا یا آپ کے خاندان کو ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح بچوں کی محبت ہے، ابناؤکم، خاص طور پر بیٹوں کا ذکر ہے. اب یہ جو محبت ہے اس سے منع تو نہیں کیا گیا، یہ تو اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے. لیکن اگر انسان باقی چیزوں کو بھول کر صرف اس محبت کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لے تو الٹیمیٹلی انسان جو اتنی قیمتی چیز ہے اس کی زندگی کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا؟ یعنی خود محبت دینے والے کو، کرنے والے کو ملے گا کیا؟ حاصل کیا ہوگا؟
اگر اس کی زندگی میں نمبر 1 اس کی اولاد ہی رہے. وَإِخْوَانُكُمْ بھائی چارے، شریک، کولیگز اور ساتھی، دوست، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. ان کی محبت میں بھی اینڈ کہاں تک ہوگا، یعنی کہاں تک جاؤ گے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا. پھر ازواجکم، بیوی کی محبت، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کی محبت میں بھی میکسیمم تم کیا قربانی کرو گے، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا. پھر اسی طرح خاندان ہے، مال ہے، تجارت ہے، مساکن، گھر ہیں. خاص طور پر ہم خواتین کے لیے شاید مردوں سے بھی بڑھ کر مساکن کی محبت ہے، یعنی گھروں کی محبت. اب ایک عورت جس کے دل میں گھر کی محبت ہے، اگر ساری وہ اپنی انرجی، ساری اپنی صلاحیتیں، ٹیلنٹ، جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا، وہ سارے کا سارا صرف اس کے گھر پہ لگ جائے، تو بہت سی ایسی خواتین آپ کو معاشرے میں ملیں گی جنہوں نے اپنی پوری صلاحیتیں، زندگی بھر کے ٹیلنٹس کس میں لگا دیے؟ صرف گھروں میں لگا دیے. آؤٹ پٹ اور ریزلٹ کیا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے جب بوڑھے ہوتے ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں، وہ گھر دوسروں کے ہاتھ آتے ہیں، کوئی ان کو اس طرح لک آفٹر نہیں کرتا، بس اپنا اپنا حصہ بانٹ کے لے جاتے ہیں. ایک دن آتا ہے کہ وہی گھر کھنڈر ہوئے پڑے ہوتے ہیں. تو کیا انسان کی زندگی جو اتنی قیمتی ہے، اس کو محض چیزوں کی خدمت میں اتنا لگا دیا جائے اور اس حد تک لگا دیا جائے کہ وہ جو فاسق کی تعریف ہے کہ حد کے پار انسان چلا جائے، تو پھر اس کی سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی، اس کو اطمینان اور سکون نہیں مل سکتا. وہ جس چیز کا متلاشی ہے وہ اس کے ہاتھ نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی قیمتی ترین زندگی کو، جو صرف ایک دفعہ ملی ہے، دوسرا چانس بھی نہیں ہے، اس ساری کو صرف ہم اپنے گھروں کی محبت میں لٹا دیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو انجام کو سامنے رکھ کے زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں. اب ان سب چیزوں میں سے ایک ایک کو اگر آپ لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کا انجام اور رزلٹ اور اختتام کہاں پر ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ اپنے قیمتی ترین خوبصورت جذبے کو صرف اس چیز میں ڈال بیٹھے، تو آخر میں حسرت و یاس کے سوا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ دراصل چینلائز کر رہے ہیں اس محبت کو کہ اسے ضائع نہ کرو، صرف ان چیزوں میں ہی مت لگاؤ. اس سے بڑھ کر کچھ اور چیزیں ہیں جہاں تم اپنی محبتیں ڈالو گے تو پھر دیکھو تمہیں واپس نفع کیا ملے گا، اس کا نتیجہ اور انجام کس خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آئے گا. اس کی پھر کوئی حد نہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں. تب جا کر تم جنت کی ان لمیٹڈ خوشیوں اور زندگی کو پا سکو گے، ورنہ باقی سب کچھ تو یہی ختم ہو جائے گا. اور اگر وہ ختم نہ ہو تو تم ختم ہو جاؤ گے. اور اگر تم نے اپنی پرائرٹی کو چیک نہیں کیا تو دنیا میں نتیجہ نکلے گا اس کا ذلت اور رسوائی کی شکل میں. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. لا يهدی، اللہ نہیں راستہ دکھاتا فاسق لوگوں کو، ان کو پھر کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی، وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، ایسے لوگ ہدایت کے قابل نہیں ہوتے. ہمارے سارے معاشرے کے اندر مختلف محبتوں کو کرنے کے اور ان کے مختلف روپ اور رنگ تو ضرور دکھائے جاتے ہیں. ہمارا ذہن، عقل اور بڑی بڑی صلاحیتیں رکھنے والے اپنی ساری پرفارمنس انہی محبتوں کی پروجیکشن میں لگائے ہوئے ہیں. لیکن کوئی نہیں ہمیں بتاتا کہ جو اعلیٰ ترین محبت ہمارے لیے الٹیمیٹلی اور ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہے. جب ہماری ترجیح اور ہماری پرائرٹی اللہ اور اس کا رسول اور اس کے راستے میں جہاد ہوگا تو باقی محبتیں اس کے تابع ہو کر اس میں مددگار بن جائیں گی، یا ہم ان کو بھی اس میں مددگار بنائیں گے، جس سے اصل مقصد کو مزید قوت ہوگی اور جنت کے ان لمیٹڈ فائدوں کے لیے یہ ساری چیزیں مددگار ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم نے ترتیب بدل دی کہ اللہ اور اس کا رسول پیچھے رہ گئے اور یہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. تو اصل تو استحبو کا لفظ ہے ترجیح کے معنوں میں، پرائرٹیز کی بات ہو رہی ہے نا یہاں. کفر اور ایمان کے بیچ میں ہمیں ایک کو چننا ہے، پھر اسی طرح باقی چیزوں میں. پھر آپ دیکھیں کہ ریزلٹ کیا ہوتا ہے نا، انجام کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے.
ماں باپ کی محبت ایک وقت آتا ہے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ماں باپ کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں اور ماں باپ کی دنیا سے جانے پر ان کی زندگی صرف حسرتوں کا نمونہ رہ جاتی. وہ زندگی کے ہر سکھ، چین اور خوشی سے محروم ہو جاتے ہیں. کبھی کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوئی آپ کی کہ جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دو دنیا سے چلے گئے ہوں اور اس کے بعد اس کی زندگی اس محبت کے نقصان کی وجہ سے کتنی مزریبل ہو گئی ہو؟ پھر اس کے بعد اولاد کی محبت. ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ نعمت دی اور پھر کسی وجہ سے اپنی امانت واپس لے لی، کیونکہ امانت تو اللہ ہی کی ہے، ہمارا حق نہیں ہے اپنی اولاد پر. تو پھر ان کی زندگی میں یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ کرنے کو باقی ہی نہ رہ گیا ہو. عموماً ایسے لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں، اب مجھے کس لیے جینا ہے؟ جب بیٹا چلا گیا یا بیٹی چلی گئی تو میرے لیے زندہ رہنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے، میرے پاس تو زندگی کی کوئی خوشی نہیں رہ گئی. پھر اسی طرح جن لوگوں کو اپنے بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، یا بیوی سے یا خاندان سے، تو ان میں سے کسی کے جانے یا ان میں سے کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچنے یا کسی کی طرف سے کوئی نقصان پہنچنے کے بعد انسان کس قدر ٹوٹتا ہے، کس قدر دکھ اٹھاتا ہے، کس قدر پریشان ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مال کی بات آئی، اور صرف مال نہیں، مال کے ساتھ تجارت کی بات بھی آئی، کیونکہ مال کے ذریعے تو کئی ہو سکتے ہیں نا. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا میں مختلف پیشے ہو سکتے ہیں، اور تجارت میں خاص طور پر تجارت جو مال کمانے کا سب سے اعلیٰ ترین طریقہ ہے. ان میں سے آپ دیکھیں کہ جب کسی شخص کی کوئی جاب چلی جائے یا اس کا کمایا ہوا مال چھن جائے یا کوئی چوری ڈاکہ خدا نہ خواستہ ہو جائے یا اسی طرح بزنس لاس ہو جائے، تو آپ نے ایسے لوگوں کو دیوالیہ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جو ٹوٹ کر مال کو چاہتے تھے یا اپنے بزنس اور اپنے مال سے محبت کرتے تھے، تو اس کے جانے کے بعد ان کی زندگی کس قدر حسرت و یاس کا نمونہ ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، یا ہارٹ اٹیکس ہو گئے، یا دماغ کی خرابی ہو گئی تو کسی مینٹل ہاسپٹل میں پہنچ گئے. مساکن و تردونہا، کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑ جاتے ہیں، گھر بک جاتے ہیں. ایسی صورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خواتین بہت شوق اور محبت سے گھر بناتی ہیں، پھر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے وہ گھر بکنے پہ لگ جائے یا تقسیم میں آ جائے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ نفسیاتی مریض ہو کر رہ جاتی ہیں. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت کو ناجائز تو نہیں کہا، لیکن حدود کے اندر رکھنے کو کہا، تاکہ دنیا میں بھی تم اپنی زندگی، اپنی صلاحیتوں کا نقصان نہ کرو. اس کے برعکس انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو قبول کرنے لگتا ہے. پھر کوئی سکھ آتا ہے زندگی میں یا دکھ آتا ہے، دونوں ہی اس کے نزدیک اللہ کا فیصلہ ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی محبت میں ہر چیز کو سینے سے لگا لیتا ہے. اسی طرح جب اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے تو اس کی خاطر ہر چیز قربان کر کے وہ اپنی سعادت سمجھتا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت اویس قرنی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے سنا کہ آپ کے دانت شہید ہوئے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اب کوئی ایسا کر سکتا ہے یا نہیں، اس کی اجازت ہے یا نہیں، لیکن محبت کی بات ہے نا. اسی طرح کچھ اور صحابہ کرام بھی آپ دیکھیں کہ جو اپنی ذات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان کرنے کے لیے تڑپتے ہیں. پھر اسی طرح جہاد فی سبیلہ ہی، تو اس ایفرٹ کا تو کوئی انتہائی نہیں، کوئی اس کا اینڈ نہیں. یہ تو ایک اینڈ لیس ایفرٹ ہے جو زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہتی. اور یہی وہ شخص ہے کہ جو مرتے وقت پھر پرسکون مرتا ہے اور راضی اور مطمئن ہوتا ہے کہ فرشتے آ کے اس کو یا ایتھا النفس المطمئنہ کہتے ہیں. نفس مطمئنہ کب بنتا ہے؟ جب ان چیزوں کی محبت ہو، جب ہماری موت ان راستوں میں آئے. یہ ان سب چیزوں کے لیے مرنے والا کبھی نفس مطمئنہ کے طور پہ نہیں مرتا. خودکشی کرتے تو دیکھا ہے لوگوں کو ان چیزوں کی محبت میں جان دیتے ہوئے، لیکن وہ نفس مطمئنہ نہیں ہوتے، شدید بے چین نفس ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بھی مار ڈالتے ہیں. اور اس کے برعکس ان چیزوں کی محبت کرنے والے کیا کہتے ہیں مرتے وقت؟
فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میری تو ساری قربانی ٹھکانے لگی۔ اب اس میں سے کون سی چیز انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ہے؟ ان چیزوں کی محبت جو ایک وقت میں انسان کو دھوکہ دینے والی ہیں، انسان کے لیے باعث مصیبت ہے اگر حد سے بڑھ جائیں، یا ان چیزوں کی محبت کہ جو انسان کو ایک ایک زخم اٹھانے اور ایک ایک کانٹا چبھنے اور ایک ایک غم اٹھانے کو بھی عزیز کر دیتی ہیں، جہاں غموں میں بھی لذت آنے لگتی ہے۔ اور پھر دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی محبتوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز سے محبت میں ہم حد سے بڑھتے ہیں تو دوسروں کی محبت میں ہم کمی کرنے لگتے ہیں، وہاں حد تلفی کرنے لگتے ہیں، کیونکہ سائیکالوجی کی بنیاد مادہ پرستی پہ ہے۔ جب تک ہم اس نظر سے دنیا کو دیکھتے رہیں گے تو ہم جو کچھ دین ہمیں دیتا ہے، یعنی جو ہماری انتہا ہے وہ ان کی ابتدا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک اور اینگل سے کہ ان تمام چیزوں کی محبت انسان کو ساتھ ساتھ غم بھی دیتی ہے، یعنی دنیا کی کسی بھی چیز سے جب آپ محبت کرتے ہیں تو لازمی طور پر غم سہنے کے لیے، دکھ سہنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان چیزوں کی محبت غموں سے خالی نہیں۔ اس کے برعکس اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کی جو محبت ہے وہ آپ کو غم نہیں دیتی، وہ آپ کو خوشی اور بے پناہ سکون عطا کرتی۔ یعنی ان چیزوں کی محبت جب آپ سے قربانی مانگتی ہے یا آپ اس کے لیے قربانی کرتے ہیں تو اس میں غم نہیں آتا، اس میں وہ قربانی مزید خوشی دیتی، اور کبھی آپ ریگریٹ نہیں کرتے، ایٹ لاس فیل نہیں کرتے کہ نقصان ہو گیا۔ جسے پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے یا بیٹا یا بھائی یا بیوی یا خاندان میں سے کوئی اور، تو اس صورت میں اس کے غم اور دکھ اور درد کا حال آپ دیکھیں، تصور کریں۔ اور اس کے برعکس جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، ایسا شخص دوسروں کی جان تو کیا اپنی دے کر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ وہاں دوسروں کی جان پہ جان جا رہی ہے، یہاں یہ اپنی جان دے کر بھی غمزدہ نہیں، بلکہ خوشیوں کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، وہ خوشی جو اس کے سوا کسی اور نے نہ چکھی ہے نہ سنی ہے، جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ایک شہید انسان کو جب شہادت ملتی ہے تو اس سے اس کی تمنا پوچھی جاتی ہے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کیا چاہتا ہے؟ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دیا جاؤں اور اسی طرح مر کے آؤں جس طرح پہلے اللہ کے راستے میں جان دے کر آیا ہوں۔ کیونکہ جان دینے کی جو لذت ہے، جو خوشی ہے اللہ کی خاطر، اس مقصد کی خاطر، وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اس سے پھر یہی پوچھا جاتا ہے، پھر وہ یہی کہتا ہے، پھر تیسری دفعہ پوچھا جاتا ہے اور تیسری دفعہ بھی وہ یہی کہتا ہے۔ کہاں ایک وہ شخص جو دوسروں کی جان جانے پہ پریشان ہو، اور کہاں وہ دوسرا کہ جو اپنی جان دے کر بھی خوش ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز بھی اس میں آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ پورے لائف سٹائل کی بات ہو رہی ہے، دین کے لیے جینے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں جن سے ہمارا روز واسطہ پڑتا ہے۔ آبا و اجداد، بیٹے، بھائی، رشتہ دار، بیوی، خاندان، گھر، تجارت۔ کون ہے جس کو مال کمانے کی ضرورت نہیں؟ کون ہے جس کو گھر نہیں چاہیے، شیلٹر نہیں چاہیے؟ کون ہے جن کو یہ تمام چیزیں نہیں چاہیے؟ ہر شخص کو اپنی زندگی میں ماں باپ کی محبت، پھر اس کے بعد رشتہ دار اور خاندان کی پروٹیکشن، پھر شادی کی ضرورت، پھر بزنس، پھر اس کے بعد گھر کا سکون، یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی۔ لیکن ان سب چیزوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کا کتنا لحاظ اور دھیان رکھتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو دین سے بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور ان دعووں میں کتابیں بھی لکھیں گے، تقریریں بھی کریں گے، بعض اوقات جان تک دینے کے دعوے کریں گے، لیکن اپنی روزمرہ زندگی میں ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کریں گے، اس حد اعتدال پہ نہیں رہیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے۔ پلیسمنٹ کی بات ہے نا، کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ دل کے اندر ہو اور باقی آس پاس ہو، اصل مقام جو ہے وہ اس کا ہے۔
مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے اس آیت کو پڑھ کر کہ جیسے ہمارے ہاتھ میں ایک ترازو دے دیا گیا ہو، اور اس ترازو میں ایک طرف ان سارے محبوب رشتوں کو ڈال دیا گیا ہو، اور دوسری طرف اللہ اور اس کا رسول اور اس کے راستے میں جدوجہد. اور امتحان ہمارا ہے کہ ہم اپنا وزن کس کی طرف ڈالتے ہیں، کیونکہ جدھر ہم ڈالیں گے ادھر ہی وہ جھک جائے گا. اور پھر یہ کہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے کس کا پلہ جھکانا چاہتے ہو، ادھر کا یا ادھر کا؟ تمہارے دل کے میزان میں کون سی طرف جھکی ہوئی ہے، کس طرف کا وزن زیادہ ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ محبت غلط ہے اور صرف ان سے محبت کرو، صرف بات اتنی ہے کہ جھکاؤ کس طرف زیادہ ہے، میلان کدھر کو زیادہ ہے، ترجیح کس کی زیادہ ہے. ہم میں سے ہر ایک کو خود موازنہ کرنا ہے کہ جب یہ دو چیزیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو ہمارا جھکاؤ کس طرف ہو جاتا ہے. اس وقت ہم کس کو آپٹ کرتے ہیں، کس کو لے لیتے ہیں اور کس کو پیچھے کر دیتے ہیں. یعنی یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، یا یہ دونوں چیزیں یا دونوں قسم کی محبتیں دو ہاتھوں کی طرح ہیں. کون سا ہاتھ اوپر ہے اور کون سا نیچے، اور کس موقع پر کیا اوپر ہے اور کیا نیچے. اور ایسا نہیں کہ زندگی کے صرف چند ایک خاص موقعوں پر یہ امتحان ہوتا ہے، یہ امتحان تو روز ہوتا ہے. اسی امتحان کی بنا پر تو نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، اسی کی بنا پر درجے ملیں گے. کون کس درجے میں ہوگا اس کا فیصلہ اسی بنیاد پر کیا جائے گا کہ کس نے کس کو کس درجے میں رکھا، کس نے کس کو کس پر ترجیح دی. کیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اور اس کا رسول. وہ باقی چیزیں قربان کر رہے تھے، اللہ اور اس کا رسول ان کو کافی تھا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ محبت کے تقاضوں میں کہ انسان جب کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو فطری طور پر چاہتا ہے کہ اس کو اس کی محبت کا جواب پازیٹیولی ملے. لیکن پھر ان رشتوں کی مرضی کہ وہ جیسا چاہیں جواب دیں. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کی جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مقصد زندگی سے جو ہمارے لیے متعین کیا گیا، تو ایسی صورت میں وہاں سے پکا وعدہ ہے. کس بات کا وعدہ ہے؟ ایک نہیں کئی وعدے کیے گئے. اچھا، یہاں پر آیت 23 میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو، اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو مددگار یا دوست یا ہمدرد نہ سمجھو اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں. یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر انسان اعتماد کرتا ہے، ان کے مشورے پر چلتا ہے، ان کی سپورٹ چاہتا ہے، ان سے مدد چاہتا ہے. ہر غم، تکلیف، دکھ، مشکل میں انسان ان کی طرف رجوع کرتا ہے. اور بعض اوقات ایسے مواقع پر جب دین اور کفر کی جنگ کا یا دین اور کفر کے درمیان ایک چوائس کا وقت ہو، تو بعض اوقات ان کی طرف سے آنے والے مشورے اور ان کی نصیحتیں اور ان کی ہمدردیاں پھر انسان کو اپنے مقصد زندگی سے ہٹا سکتی ہیں. کیونکہ ہر شخص دنیا کو اسی نظر سے دیکھتا ہے جو اس کی اپنی نظر ہوتی ہے یا اس کی ترجیح اور پرائرٹی ہوتی. ایک شخص جس کی پرائرٹی دنیا ہو وہ ہر نفع نقصان کو اسی کی نظر سے دیکھے گا، اور ایک شخص جس کی ترجیح آخرت ہو وہ ہر قسم کے نفع نقصان کو اس اینگل سے دیکھے گا. تو ظاہر ہے کہ دونوں چونکہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اس لیے دونوں کی سوچ میں خود بخود فرق واقع ہو جائے گا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں اور عزیزوں اور محبت کرنے والوں کی بات کو ترجیح مت دو جہاں دین کا معاملہ آ جائے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ بالکل ہی ان کو چھوڑ دو، نہیں، جہاں دین کا معاملہ آ جائے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر یہ ہے کہ جو ماں باپ کی محبت ہے یہ فطری محبت ہے، بہن بھائیوں کی، یہ سارے رشتوں کی. اس کے لیے آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی.
کچھ کوشش نہیں کرنی پڑتی، لیکن اللہ کی محبت پیدا کرنی پڑتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے شعوری کوشش کرنی پڑتی، اور اس سے بڑھ کر جہاد فی سبیلی ہی کے لیے تو باقاعدہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے. یعنی کچھ چیزیں تو اللہ نے آپ کے اندر ڈال دی، یعنی یہ محبتیں جو دنیا کے مختلف رشتوں سے ہیں یہ تو ڈال دی اس نے، اب اس میں آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد ہم سے تقاضا کیا ہے کہ کچھ محبتوں کو تم لانے کی کوشش کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کی محبت تو ہمارے اندر ڈال دی، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جہاد کی محبت ہمارے سامنے پیش کی. اب پھر ہماری چوائس کہ ہم صرف دیے ہوئے پر قناعت کرتے ہیں یا دوسروں کو بھی اختیار کرتے ہیں. جن محبتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان محبتوں میں ہم گم رہتے ہیں، اور جب تک اس دنیا میں ہیں ہمیں ان کی حقیقت پتہ نہیں چلتی، ان کی حقیقت اور ان کا اصل نفع نقصان سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جو ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے اور وہ دوسری دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ان ساری چیزوں کی حقیقت کھل جاتی ہے. اس وقت وہ محبتیں جو دراصل کام آنے والی ہیں، جن کو ہم نے نظر انداز کیا ہوتا ہے، وہ چونکہ زندگی میں نہیں ہوتی، تو پھر وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت کس چیز کی تھی. اور وہاں جو محبت کام آنے والی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم